نحمده ونصلي على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ المولانا العظیم. جلسے کے صدر باوقار الانصار ٹرسٹ اتر دیناج پور بنگال کے سبھی ذمہ دار احباب، اس قیمتی محفل میں گرو جناب ستیندر سنگھ جی، میرے محسن اور مربی عالم دین حضرت مولانا سرور امام خلمی صاحب، یہاں پر بیٹھے ہوئے پردھان جی، مانیہ سدس جی، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سبھی عزیزوں، نوجوانوں، میرے بزرگوں اور معزز علماء کرام اور میڈیا کے دیانتدار ساتھی، وقت کافی ہو چکا ہے. اس عنوان پہ اہم اور ضروری باتیں آپ لوگوں نے سماعت کر لی ہیں. میں سب سے پہلے عصر حاضر موجودہ وقت کی ایک سب سے بڑی ضرورت، جہاں انسانیت آج گم ہو رہی ہو، انسانیت درندگی میں تبدیل ہو رہی ہو، انسان انسانوں سے اتنا ڈرنے لگا ہے کہ جنگل کے درندوں سے بھی نہیں ڈرتا. آج اس تاریکی میں اگر کسی نے پیام انسانیت کے نام کا چراغ جلایا ہے تو وہ سبھی لوگ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں. میں اس نام سے مجھے واقفیت لڑکپن کے زمانے سے ہے، جب ملک میں ہندو مسلم منافرت کی مسموم اور زہر آلود ہوا بہائی جا رہی تھی. اس وقت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ کی سرزمین میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو انسانیت کا پیغام دیا اور اس کا پیرا اٹھایا، اور اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے. چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. رات نہ ہو تو دن کا اندازہ نہیں ہوتا، کالے نہ ہوتے تو گوروں کی اہمیت نہیں ہوتی، پھول اور کانٹے میں امتیاز ہوتا ہے. تو آخر انسانیت ہے کیا؟ جب تک ہم درندگی یا غیر انسانی افعال کو سامنے میں نہیں رکھیں گے تو ہمیں انسانیت کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا. یہ تو رب قدیر کا بڑی مہربانی ہے کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، میری پیدائش سے پہلے میرے غذا کا انتظام کیا، اور اس خدا نے اس اجنبی بستی میں جب انسانوں کو بھیجا تو اپنے پیغمبر، اپنے نبی اور اپنے صحیفوں کے ذریعے سے اس کو زندگی کا صحیح اصول بتایا. چونکہ ہم پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، تو زندگی گزارنے کا سلیقہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. تو نبیوں کے راہ پہ، نبیوں کے حکم پہ، قرآنی اور آسمانی صحیفوں پر چلنا یہ انسانیت ہے، اور اپنے خدا کے فرمان کے خلاف چلنا یہ غیر انسانی عمل ہے. اور اس وقت اگر پورے عالم میں درندگی کا ماحول ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، مذہب کی بنیاد پر منافرت ہے، تو اس کا ذمہ دار فاسسٹ تنظیمیں کم ہو سکتی ہیں، بش کم ہو سکتا ہے، اسرائیل کے یہودی کم ہو سکتے ہیں. اگر دنیا میں اس وقت منافرت ہے تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں. مجھے معاف کیجیے اور کہہ لینے دیجیے، ایک انسان اگر تاریکی میں بھٹک رہا ہو، جن کے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہو، وہ اگر گلیوں میں بھٹک جائے تو اس پر افسوس نہیں ہوگا. لیکن جس انسان کے ہاتھ میں چراغ ہو اور آنکھوں میں بینائی ہو، وہ ذرا بھی بھٹک جائے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ نشے میں ہو گیا ہے. اس وقت ہمارا اور آپ کا یقین، کامل یقین اور پختہ اعتماد ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جو لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہماری کتاب آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، ایشوریہ بانی ہے، ان کا دعویٰ اپنی جگہ پر سچ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں آج کے اس دور میں، تحقیق کے اس دور میں
آپ تحقیق کر لیں، دنیا کی کوئی کتاب یا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ جس حالت میں انجیل، توریت اور زبور کے نسخے ہوں، یا رگ وید اور شام وید جن کو ہمارے ہندو بھائی ایشور بانی کہتے ہوں، ان کے صحیفے کو اٹھا کر دیکھ لیں، آج سے 5000 سال کے صحیفے الگ تھے، آج کے صحیفے الگ ہیں۔ انجیل کو یوحنا کا انجیل الگ ہے، دوسروں کا انجیل الگ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کتاب اپنی صحیح سالم اور اصل حالت میں موجود ہے تو ہمارا یقین ہی نہیں، دعویٰ بھی ہے کہ وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کا نزول ہوا تو آخری کتاب کے طور پر ہوا، اور یہ کتاب ان کے حوالے کی گئی جس امت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم میرے حبیب کے شہدائی ہو، یعنی خدا نے بہتری کا سرٹیفکیٹ ہم کو دیا اور میرے ذمہ کیا سپرد کیا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے بھلائی کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تمہارے ذمہ دو بڑا کام ہے، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، چونکہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم لوگوں کے لیے مفید ہیں؟ کن کے لیے کہا گیا؟ تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے۔ لوگوں سے مراد کون؟ آدم کے وہ بچے جن آدم کے بچوں تک حق کا پیغام نہیں پہنچا۔ سورہ الحجرات کی میں نے 13ویں آیت کی تلاوت کی ہے نامکمل، وہ یہ ہے کہ اے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جوڑے ہیں اس لیے اشرف ہیں، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم دولت مند ہیں اس لیے اشرف ہیں، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم اعلیٰ خاندان کے اس لیے اشرف ہیں، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہماری زبان اچھی ہے تو اشرف ہیں، یہ سارے باطل پیمانے ہیں۔ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے اشرف اور افضل کا پیمانہ ہم نے طے کیا ہے، اور ہمارا پیمانہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو خدا سے ڈرے گا وہ سب سے اچھا ہے، سب سے پیارا ہے۔ بلال حبشی خدا سے ڈرنے والا، جب فتح مکہ ہوا اور آپ نے حکم دیا کہ بلال چاٹ کھانے کعبہ کی چھت پر اذان دے، قریش کے ان نامحروم لوگ قسمت لوگوں نے کہا تھا کہ کیا اس کالے کوے کے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ اچھا ہوا جو میرے باپ کا انتقال ہوا تھا، ایسے برے دن دیکھنے نہیں آئے، تو ایسے موقع سے اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور بتا دیا گیا کہ انسانوں تمہارا صحیح مقام کیا ہے۔ تمہارا صحیح مقام یہ ہے کہ تمہاری حیثیت یہی ہے کہ تم کو میں نے ایک مرد عورت سے پیدا کیا۔ اختر الایمان آج مسلمان کے گھر پیدا ہوا تو مسلمان ہے، اگر آج گرو جی کے گھر میں پیدا ہوتا، اگر یہ فکر نصیب نہیں ہوتی تو سکھ کہلا سکتا تھا، کسی مہتر کے گھر میں ہوتا تو رامو اس کا نام ہوتا، اور کہیں کیچڑ میں سنا ہوا اگل سکتا تھا۔ یہ میری اپنی خاصیت نہیں تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے لوگ، چاہے آڈوانی ہو، چاہے بش جیسے لوگ ہوں، چاہے مسلمانوں کو دشمن کہنے والے لوگ ہوں، خدا کی قسم میرے بھائیوں ہم اسے پہچانتے ہیں، وہ بیچارہ ہمیں نہیں پہچانتا ہے، چونکہ خدا کی کتاب مجھے یہ کہتی ہے کہ تم اسی آدم اور حوا کی اولاد ہو جس کے اولاد وہ ہیں، ان تک حق نہیں پہنچا ہے، اس لیے وہ گمراہی کا شکار ہے۔ یہ درندگی اس لیے ہے کہ تم نے زبان سے اسلام کے پیغام رحمت کی دعوت دی ہے، تم نے اپنے اعمال سے پیغام رحمت کی دعوت نہیں دی۔ ایسی تھی مکہ کی بستی، باپ بیٹے کے حکم سے انجان تھا، غلاموں پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، انسانوں سے غلاموں سے وہ کام لیا جاتا تھا جو جانوروں سے بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ خانے کعبہ کا ننگا طواف ہوتا تھا، بیٹیاں پیدا ہوتی ان کو زندہ درگور کر لی جاتی تھی، سوتیلے ماؤں کو نکاحوں میں لے لیا جاتا تھا، خانے کعبہ کا ننگا طواف ہوتا تھا، لوگ شراب پیتے تھے، بدکاریاں عام تھی، یعنی درندگی کی انتہا تھی۔ ایسے وقت میں پیارے آقا آئے، پیارے آقا کے یہ الفاظ تو ہم گرمی گفتار کے ضرور بول دیتے ہیں، میرے آقا کی شان دیکھو، طائف کے میدان میں گئے، پتھروں سے لہو لہان ہو گئے، بد دعا لگی۔ میرے آقا کی شان تو دیکھو، رستے میں بڑھیا نے کچرا ڈالا، جس دن بشرا نے کچرا نہیں ڈالا اس دن آقا ڈھونڈتے ہوئے بڑھیا کے سراہنے پہ گئے اور کہا اماں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بڑھیا نے آنکھیں کھولی، بیٹا تو کون ہے؟ کہا ماں میں تو ہر دن اس گلی سے جاتا ہوں، تو پہچانتی ہوگی۔ کہا کہ محمد ہے تو؟ کہا کہ ہاں ماں میں محمد ہوں۔ کہا کیوں آیا بیٹا؟ کہا کہ اماں بچوں نے بتایا تو بیمار ہو گئی ہے، میں تمہاری خیریت جاننے آیا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بڑھیا نے کہا بیٹا میں بیمار تو تمہیں تو بد دعا کرنی تھی کہ تیرا راستہ کوئی گندا کرنے والی نہیں رہتی، تو مجھے دیکھنے آیا۔
रवायतों में आता है कि बुढ़िया ने कलमा पढ़ लिया। मेरे भाइयों, दिल पर हाथ रख कर कहिए मुझे माफ कीजिए, मेरी जब पैदाइश हुई थी, शायद आपकी जब पैदाइश हुई थी, माँ भी थी, नानियां भी थी, खालाएं भी थी, लेकिन उस सने हुए मेहमान बच्चे को सबसे पहले किसी ने आगोश में लिया था तो गांव की हारिन थी और चमारिन थी। उसने बच्चे को धोया था, गोद में लिया था, उसकी पेशानी को चूमा था, माँ के गंदे कपड़े उसने धोए थे, माँ के पैर में उसने मालिश की थी। लेकिन आज हम आलिम हो गए, माफ कीजिएगा शायद आप करते होंगे, मैं एमएलए हो गया, मैं हज करके आ गया, पहले तो चमाटोली की तरफ जाते भी थे, अब तो ये कहते हैं कि बाबू हमें पाक बस्ती से आ गए हैं, उधर नहीं जाते। क्या वो आदम की बेटी, तुम्हारे दरवाजे का कुत्ता जो जाने में ठिठुर रहा है, तुमने अपना पुराना कंबल उस पर दे दिया है? तुम्हारा बैल जो जाने से ठिठुर रहा है, तुमने अपना कंबल उसे दे दिया है? लेकिन आदम की वो बेटी जो इन गरीब बस्तियों में, सनी हुई बस्तियों में आज जाने से ठिठुर रही है, उसकी खैरियत नहीं देते, तो फिर किस मुंह से कहते हो कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत है और हम पैगाम रहमत नसीब करते हैं? मेरे भाइयों, कहा यह गया है कि न तकरीर से मुमकिन न वो तहरीर करे है वो काम जो इंसान का किरदार करे।